قابیل نے حابیل کا مرڈر کر دیا اور قابیل کو نکالا گیا اور وہ یمن کی طرف چلے گیا اور شیطان لے کر گیا. شیطان نے وہاں جا کر ڈیفرنٹ وجہ سے اس سے عبادت کروائی, ڈیفرنٹ وجہ سے پوجا کرا, بتوں کا پوجا کیا اس نے, آگ کی پوجا کی, بارش کی پوجا کی. بہرحال یہ کرتے رہا اس کی نسل چلتی رہی. نسل کیسے چلی؟ سگے بھائی بہنوں میں شادی ہوتی تھی, ادھر آسمان سے حوریں آتی تھی انسانی شکل میں. اور میں آج سے 10 سال پہلے شاید کہیں یہ ٹاپک پہ مجلس پڑھ رہا, پوری نہیں تھوڑا سا, میں نے کہا تھا کہ حوریں آتی تھی, تو نیچے سے آواز آئی کاش آج بھی آ جائے. تو میں نے کہا بھائی جو بیوی تم کو ملی ہے نا وہ حوری سمجھو تم اس کو. تو بہرحال تو آسمان سے 4 جنریشن تک اللہ نے حوروں کو انسانی شکل میں بھیج کر یہ نسل کو آگے بڑھا, نسل آدم آگے بڑھی. جب جناب آدم کی ایج کتنی تھی؟ پہلا انسان ہے, یہ غور سے ٹوٹل جو ان کی ایج ہے 1012 یا 1018 سال بتائی گئی. 1012 یا 1018 ایئرس وہ یہاں پر اس زمین کے اوپر رہے. میں ایجز بہت ہوتی تھی, جیسے جناب نوح کی ایج 2500 کی بھی روایت ہے, 2000 کی بھی روایت ہے, 1500 کی بھی روایت ہے, یعنی 1500 ایئرس وہ زمین پہ زندہ رہے. بڑا انٹرسٹنگ کہ جب ان کے قریب ملک الموت آیا, جب جناب نوح کا آخری وقت آیا تو ملک الموت آیا. اگر 1500 بھی لے لے تو 1500 بہت ہوتے ہیں, 1500 ایئرس زمین پہ رہنے. تو نبی آدم جناب نوح کے پاس آیا تھا ملک الموت, اور پوچھا نوح نے کیوں آیا, تو کہا چلیے بہت رہ گئے, لیٹس گو. نوح گھبرائے نہیں ملک الموت سے. نوح نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. اب ملک الموت ان کی روح لینے سے پہلے پوچھا کہ اے نبی خدا یہ بتاؤ آپ اتنے سال زندہ رہے, 1500 سال, میں 1500 کی روایت لے رہا, 1500 ایئرس رہے, کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا, کیسا گزارا آپ نے 1500 سال؟ آپ سوچیں گے کیا کہا نوح نے؟ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے, سائے میں آ گئے. کیا بات ہے, نہیں دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے, سائے میں آ گئے. کہا کہ ملک الموت کبھی دھوپ تھی کبھی سایہ تھا, پوری زندگی گزری. یہ ہمارے لیے میسج, ہمارے لیے پیغام ہے کہ 1500 سال کے بعد بھی جانا پڑا, رہنے کوئی نہیں آیا یہاں پہ. اگر یہ فکر کے ساتھ انسان زندگی گزارے نا, کبھی گناہ نہیں کرتا. رمضان گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے, کوئی گناہ بھی نہیں کرتا. اچھا ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم کرتے ہی نہیں. کوئی انسان سے آپ پوچھو کچھ گناہ کرتے ہو, بولتا نہیں. کسی مومن سے پوچھو, کسی شہر کچھ کرتے ہو, غلطی کرتے ہو, بولتے نہیں. ہمارے ذہنوں میں ہی نہیں. جبکہ مولا بول رہے, عابد بگرامی نہیں بول رہا, دعائے کمر میں امام علی بول رہے کہ پروردگار وہ گناہ معاف کر دے جس کا علم نہیں ہے مجھے. میں کیا بول رہا ہوں دوستو؟ رمضان اپنے آپ کو کلین کرنے کا مہینہ ہے, صرف استغفار کرنے میں. کیا کروں میں, ٹاپک نہیں ہے ورنہ بولے جاتا اس پر. صرف استغفار کرنے کا مہینہ ہے, سوری بولنے کا مہینہ. آپ بیٹھے ہوئے مجلس میں مجھے سن رہے, آپ گھر سے آ رہے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, کچھ بھی مت کرو, استغفار کرتے رہو. استغفر اللہ ربی واتوب. انگلش میں بولو اللہ I'm sorry, بولے جاؤ. جتنا بولے جاؤ گے نا اتنی عبادتیں قبول ہوں گی, اتنے روزے قبول ہوں گے, اتنے راستے کھلیں گے, اتنے رزق کے دروازے تمہارے لیے اوپن کر دیے جائیں. صرف سوری بولی. اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند. اور ماہ رمضان اسی لیے کہ اسی رمضان میں, پلیز غور سے سن لیں, میں بات سے بات نکل رہی, میں کیا کروں. رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے, سال میں 2 دن ہیں, 2 مہینے, ذیلحج کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ. ذیلحج کے مہینے کے بارے میں ابھی نہیں بولتا. رمضان میں ایک رات آنے والی ہے آپ کے لیے, وہ صرف معافی کی رات ہے. اگر اس رات کو تم نے پا لیا, اس رات کے بارے میں اللہ کہہ رہا وما ادراکا ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو وہ رات کیا ہے. تو اس رات میں صرف تو ابھی سے تیاری کرو اپنے ان گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کہ وہ رات آئے تو تم اتنے کلین ہو جاؤ, اتنے گناہ معاف ہو جائیں کہ ساری رحمتیں اس رات تمہارے اوپر آ جائیں. تم چاہو تو لے سکتے, لیکن شیطان لینے نہیں دے گا. آپ کو یاد رکھو, شیطان کبھی خرید جانے نہیں دے گا.